اس بات کو سمجھیں کہ جہنم ہے کیا چیز۔ آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، ہمارے اتر پردیش میں کہیں کہیں پارہ 44 اور 45 کے قریب چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گرمی ہے یہ سورج کا نتیجہ ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی کی شدت کی وجہ کچھ اور بیان کی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اشتقت النار الى ربها عز وجل، جہنم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ غور کیجیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر سینس بھی ہے، جہنم سانس بھی لیتی ہے۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے، اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں بہت زیادہ تنگی محسوس کر رہی ہوں، مجھے سانس لینے کی، جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ سال میں 2 مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے۔ وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگوں جو بہت زیادہ گرمی تم محسوس کرتے ہو، یہ گرمی کیوں لگتی ہے؟ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے لگتی ہے۔ اور جب دسمبر اور جنوری کا مہینہ آتا ہے اور بہت زیادہ جب ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہیں بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، جہنم سانس لیتی ہے تو پارہ 44 45 50 تک پہنچ جاتا ہے اور لو چلنے لگتی ہے اور گرمی سے لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ جس جہنم کے سانس لینے پر دنیا کا کلائمیٹ بدل جائے، دنیا کا موسم بدل جائے، میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو وہ جہنم کتنی خطرناک۔ آج افسوس کی بات ہے دنیا میں ہم گرمی سے بچنے کا بہت انتظام کرتے ہیں، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے۔ اگر موسم اچھا نہ ہوتا تو یہاں اسٹیج پر انہوں نے پنکھے کا انتظام کیا ہوتا۔ آج اپنے گھروں میں ہم نے کولر اور اے سی کا انتظام کر کے رکھا ہے، ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام کرتے ہیں۔ اور لوگ ذرا قرآن کھول کے پڑھو، جہنم کی ہولناک جو تذکرہ قرآن میں دیکھو، جہنم کیسی ہوگی، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنم کا کھانا کیسا ہوگا، جہنم کا بچھونا کیسا ہوگا۔ ذرا قرآن کی آیتوں کے اندر ذرا جہنم کو دیکھو میرے پیارے۔ اور جہنم کے بارے میں اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اور جاننے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری نہیں کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام نہیں کرتے، میرے پیارے ساتھیوں ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اپنے گھر والوں کو جہنم کی یاد۔ وہ لوگ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہو، اپنی بیویوں کو بھی جلسے میں لے کے آئے ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلسے میں لے کے آئے ہو، اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو۔ کیا تم یہ چاہو گے تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل جائیں؟ کیا تم یہ چاہو گے تمہاری بیویاں جہنم کی آگ میں؟ ابھی 2 دن پہلے میں بنارس میں تھا، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک 12 سال کی بچی میری بڑی بیٹی، ایک 7 سال کی بیچ کی بیٹی، دونوں اسکول سے آتی ہیں۔ اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، میں گھر پر تھا، بچیاں اسکول سے آئیں، میں نے دیکھا کہ سخت دھوپ میں سے آنے کی وجہ سے ان کا چہرہ بالکل لال ہو گیا ہے۔ ان کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ دھوپ ہے، اور دھوپ میں سے وہ پھول جیسی بچیاں جب آتی ہیں باپ کا
دل باپ کا دل گھبرا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی بچیوں کو سال میں دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں کیسے ان کو گرمی سے کیسے بچا دوں، میں کیسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا ان کو دے دوں، میں کیسے ٹھنڈا پانی ان کو پلا دوں۔ وہ لوگوں جن بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، جن کو دنیا کی گرمی سے بچانے کا اتنا انتظام کرتے ہو، وہ لوگوں کو قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی انتظام۔ ہم نے دنیا کی آگ دیکھی، پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے۔ دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے۔ جہنم کی آگ لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلے گی۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ کو پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ میں گندک کے پتھر ہوں گے جو جلنے کے بعد اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اس جہنم کی آگ میں جہنمیوں کو جلایا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جیل میں چلا گیا، جیل میں جانے کے بعد بھی بڑے بڑے وی آئی پی جو جیل میں جاتے ہیں، جیل میں ان کے لیے کولر کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اے سی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، جیل میں عیش و آرام کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس مجرم کی جیلر سے بنتی ہے تو جیلر اس کے لیے اچھا انتظام جیل کے اندر کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جہنم کے اندر ایسا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد یعصون اللہ ما امرہم، وہ لوگ جہنم کے جو جیلر ہوں گے، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ کو آرڈر دے گا۔ یہ ہے جہنم۔ وہ لوگوں تم دنیا کی دولت کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو، وہ لوگوں تم دنیا کی شہرت کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو، تم بڑی بڑی بلڈنگوں کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو۔ اللہ کی قسم، دنیا میں اچھا مکان ملا ہو نہ ملا ہو، اچھی بیوی ملی ہو نہ ملی ہو، خوبصورت بیوی ملی ہو نہ ملی ہو، اچھا مکان رہنے کو اچھا گھر ملا ہو نہ ملا ہو، کھانے کو بہتر کھانا ملا ہو نہ ملا ہو، لیکن اگر کل اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کر دیا گیا اے میرے بندے تو جہنم سے بچا لیا گیا، اے میرے بندے تو جنت میں ڈال دیا گیا، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ لوگوں کل قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں کروڑوں پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، اگر اللہ کی عدالت میں جہنم سے نہیں بچ پائے تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب اگر ہونا ہے تو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن بچنا پڑے گا۔ یہ جہنم کیسی ہوگی؟ قرآن کا 30واں پارہ اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، وہ لوگوں جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم بھاگ میں بیٹھی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اے اللہ جہنم کس کا ویٹ کر رہی ہے، کس کا انتظار کر رہی ہے؟ فرمایا للطاغین مآبا، جو اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، للطاغین مآبا، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے قانون کا الغن کرنے والے ہیں، جو اللہ کی شریعت کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، للطاغین مآبا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں کوئی 7 سال کے لیے جیل جاتا ہے، کوئی 5 سال کے لیے جیل جاتا ہے، اے اللہ کیا جہنمی بھی کچھ سالوں کے لیے جیل میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، لابثین فیہا احقابا، جہنمی
जहन्नमी बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेंगे। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर कुफ्र करके दुनिया से गया, अगर शिर्क करके दुनिया से गया तो हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। अगर कुफ्र नहीं किया, अगर शिर्क नहीं किया तो वो भी ये न समझे कि थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएगा। लाबिदीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक वो जहन्नम में रहेगा। जहन्नम में गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, और गर्मी जब ज्यादा लगे तो सबसे पहले इंसान ठंडा पानी तलाश करता है। हम लोग तकलीफ करते हैं, गला बैठने का डर होता है, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि ठंडा पानी मिल जाए तो इंसान का दिल नहीं मानता है। प्यास लग जाए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई ठंडा पानी पी रहा है। अल्लाह क्या जहन्नमियों को भी ठंडा पानी मिलेगा? फरमाया ला यदूकुन फीहा बरदन वला शराबा। ओ लोगों, जहन्नम के अंदर न तो उनको ठंडक मिलेगी और न उनको पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, पानी पिलाया जाएगा, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। ये जहन्नम। दाएं जानिब जो लोग कुर्सी पर हैं, बराहे करम अपनी अपनी कुर्सियां थोड़ा पीछे की जानिब कर लें ताकि खड़े हुए लोगों को बैठने में आसानी हो सके, क्योंकि भीड़ काफी हो चुकी है। आप हजरात भीड़ का लिहाज रखते हुए तमाम लोग आराम से सुकून के साथ प्रोग्राम को सुने, इस बात की अपील की जाती है। थोड़ी सी गुंजाइश बना लें।